سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نہایت ہی آسان عمل ہے، 3 مرتبہ دن اور رات میں درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے اور یاد کر کے ضرور درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور تفسیر چل رہی ہے سورہ والضحیٰ کی۔ پچھلے درس میں یہ سورت ہم نے شروع کی تھی اور 4 آیات کا درس ہوا تھا اور اس کے بعد باقی تھا، تو آج انشاءاللہ ہم سورہ والضحیٰ کی تکمیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ابتدا سے اس کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں، وہ آپ سن لیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ جو ترجمہ آیت کا ہم آپ کے سامنے پیش کریں اس کو یاد رکھیں، تاکہ آپ جب اس کو پڑھیں یا سنیں تو اس کا معنی، اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ والضحیٰ، والضحیٰ کا معنی ہوتا ہے قسم ہے چاشت کے وقت کی، یا قسم ہے روز روشن کی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے، یعنی رات جب چھا جائے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ والضحیٰ معنی قسم ہے چہرے محبوب کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے زلف محبوب کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی ہر آنے والا لمحہ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ گزشتہ گھڑیوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہاں تک تفسیر ہو گئی تھی۔ آج کی تفسیر میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 5 سورہ والضحیٰ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سے یہ وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اس کا معنی ان قریب تمہیں تمہارا رب کا اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے،
تو یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی. وہ نعمتیں بھی ہیں جیسے کمال نفس، اولین و آخرین کا علوم، ظہور امر دین کی سربلندی، اور وہ فتوحات جو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا، جو آپ کے عہد مبارک میں ہوئی اور صحابہ کرام کے زمانہ میں ہوئی اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی. اور آپ کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا، آپ کی امت کا تمام امتوں میں بہترین ہونا، اور آپ کی وہ کرامات، وہ کمالات، وہ عظمتیں، وہ بلندیاں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو یہ دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جو بے شمار نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہیں. اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں جو نعمتیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ شفاعت عامہ و خاصہ ہے، مقام محمود ہے، حوض کوثر ہے، شفاعت کبریٰ ہے، عظیم عظیم مرتبے، بلندیاں، درجات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو آخرت میں عطا فرمائے گا. جو رب نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو دنیا میں جو اللہ نے اپنے حبیب کو نعمتیں دی ہیں اور جو آخرت میں نعمتیں عطا فرمائے گا، رب نے وعدہ کیا، یہ وعدہ ان دونوں نعمتوں کو شامل ہے. اللہ نے حبیب کو کیا کچھ دیا ہے، وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے. بلکہ حدیث پاک میں مسلم شریف کتاب الایمان باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابراہیم السلام کا یہ قول ہے کہ حضرت ابراہیم السلام نے کہا تھا، اور جس کو قرآن عظیم نے نقل کیا ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، حضرت ابراہیم کہتے ہیں بس بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو اطاعت گزار ہے اس کو اپنے ذمے پر لے لیا کہ میرا ہے، لیکن جو نافرمان ہوگا اس کو حضرت ابراہیم نے اپنے ذمے پر نہیں لیا، کہا اللہ تو دیکھنے والا ہے، تو غفور رحیم ہے. اس کے بعد یہ آیت کریمہ بھی حضور نے تلاوت کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعذبهم فانهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک مولا، اگر تو انہیں اپنی امت کے بارے میں جو نافرمان تھے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے عذاب دے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے. یعنی نافرمانوں کے لیے کسی نے اپنے ذمے پر نہیں دیا کہ مولا یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. میرے آقا کریم اسلام نے ان دو آیات کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنا مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا اور کہتے رب امتی رب امتی. اب دیکھو میرے آقا بھی اپنی امت کے بارے میں کہہ سکتے تھے مولا جو فرما بردار ہے وہ میرے ہیں، جو نافرمان ہے تو جانے تیرے بندے. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا اپنے گنہگار امت کے لیے، دعا کرنے لگے کہ مولا رب امتی رب امتی، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جا کر میرے محبوب سے پوچھو، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ رونے کا سبب کیا ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمیں، رونے کا سبب کیا ہے، حالانکہ رب خوب جانتا ہے. تو میرے آقا کریم نے حضرت جبریل امین سے تمام حال اور امت کا غم بتا دیا، یہ غم ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے میرے رب، میرے حبیب فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ انہیں ان کی امت کا غم رلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب علیہ السلام سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں
آپ کو ان قریب راضی کر دیں گے اور آپ کے قلب انور کو کبھی رنجیدہ نہیں کریں گے۔ یہ امت کی فکر تھی کہ امت گنہگار ہے، کہیں دوزخ میں آ جائے، تو رب سے وعدہ کرا لیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اور بلکہ دوسری روایت میں ہے، تفسیر میں ابو البرکات عبداللہ بن نصر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں سرکار نے کیا فرمایا؟ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہو۔ دوزخ میں اگر ایک امتی بھی ہوگا تو میں راضی نہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، بلکہ مفتی نعیم الدین مناد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خزان میں لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا علیہ السلام راضی ہوں، جس میں حضور اور احادیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے، اس بات میں ہے کہ سب گناہگار بخش دیے جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ فَتَرْضَىٰ، محبوب تمہیں راضی کرنا ہے۔ اور کس ہوں گے؟ اگر ایک امتی بھی دوزخ میں ہوں گا تو سرکار راضی نہ ہوں گے۔ حدیث یہ ثابت ہے، تو آیات اور احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلا ان کی شفاعت تمام مقبول اور حسب مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ساری امت کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بلند مرتبہ ہے کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، وہ اس حبیب کو راضی کرنے کے لیے اپنی عطا کو عام فرما رہا ہے اور اپنے محبوب سے وعدہ کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ غم نہ کرے، جو آپ چاہیں گے آپ کا رب وہ عطا فرمائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محبت۔ مسند بزار کی روایت ہے کہ میرے آقا فرماتے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے ندا کی جائے گی کہ اے میرے حبیب کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو بس میں کہوں گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ عظمتیں اور بلندیاں دی ہے، اور اللہ کو اپنے حبیب سے محبت اتنی زیادہ ہے، بلکہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میرے حبیب چاہو تو تمہاری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں جائے اور آدھی امت کا حساب ہوگا۔ آقا فرماتے میں نے یہ سودا قبول نہ کیا کہ آدھی امت تو بغیر حساب کتاب جائے گی لیکن آدھی بچ جائے، اور کوئی میرا ایک غلام آ کر کے میرے پاس رو دے آقا شفاعت کرے تو میں کیا کرتا؟ میں نے کہا مولا نہیں، بلکہ تو مجھے شفاعت کا اختیار دے۔ شفاعت کا اختیار لینے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک ایک کی شفاعت کریں گے اور ہر ایک کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن پیارے یہ بات یاد رکھنا، کریم آقا علیہ السلام قیامت کے دن صرف اور صرف اسی کی شفاعت کریں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا۔ بس آج ہم حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں، مسلمان ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہم مرتے وقت بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا میں سے جائیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دیکھو تفسیر طبیعت القرآن میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق سے فرماتے ہیں کہ اے عراق والوں، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے امید افزا یہ آیت ہے کہ جس پر امید ہو۔ رب نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یہ تم فرما دو میرے حبیب اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یقیناً یہ اللہ کے بندوں کے لیے بڑی امید افزا آیت ہے۔ ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے، ایک آنسو بہا دے اور ایک بار سچے دل سے کہہ دے مولا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، آخری سانس تک بھی اس کے پاس موقع ہے، کہہ دے اللہ ساری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جتنا بڑا گنہگار تھا توبہ کے بعد اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا۔ یہ بڑی امید افزا آیت تو ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ سب سے امید افزا آیت جس پر امید کی جائے اللہ کی رحمت کی مغفرت کی یہ آیت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے جو رب نے حبیب سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت ایسی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں زیادہ نصیب ہوگی، اور حضور کا کوئی بھی غلام دوزخ میں نہیں جائے گا، ہر ایک کی شفاعت کرا کر کے میرے آقا جنت میں لے کر جائیں گے۔ میرے عزیزوں کہنا اس مقام پر یہ ہے کہ ہمارے آقا ہماری اتنی فکر کر رہے ہیں، اتنی فکر ہماری، اور ہمارے فکر میں رو رہے ہیں، رب سے التجا کر رہے ہیں، امتی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رسول کی بارگاہ سے کہیں بہت دور تو نہیں نکل گئے کہ ہمیں اپنے محبوب کریم کی کتنی یاد آتی ہے، ہم اپنے آقا کریم کی کتنی فکر کرتے ہیں، حضور کے دین کو سیکھنے کے لیے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، حضور کی محبت پانے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگلی آیت ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اس کا معنی ہے کہ اے میرے حبیب کیا تمہارے رب نے اس نے تمہیں یتیم نہ پایا کہ تمہیں پھر جگہ دے دی؟ الم یجدک یتیما، کیا تمہیں اس رب نے یتیم نہ پایا فآویٰ، پھر تمہیں جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دی۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سرکار یتیم ہو کر پیدا ہوئے۔ میرے آقا کریم جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے اور حمل مبارک 2 مہینے کا تھا، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد سرکار پیدا ہوئے تو 6 برس کی مبارک عمر حضور کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ ننھی سی عمر تھی، وہ بھی انتقال فرما گئی مقام ابوا میں۔ 8 برس تک آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا۔ حضرت عبد المطلب کا جب وصال ہونے لگا انہوں نے آپ کی کفالت جو ہے نا ابو طالب کے حوالے کر دی۔ ابو طالب نے آپ کو جوانی تک پالا، 25 برس کی عمر تک۔ اب دیکھیں کہ میرے سرکار کی جو زندگی تھی نا، بچپن کی زندگی، یتیم، بلکہ والد کا سایہ تو پیدائش سے پہلے ہی اڑ گیا تھا اور کچھ مال بھی نہیں چھوڑا تھا، اور والد محترمہ کا سایہ 6 برس کی عمر میں یہ بھی اٹھ گیا۔ تو اس طرح اشارہ کیا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ جو اللہ نے انعام فرمایا نا اپنے حبیب علیہ السلام کو، وہ انعامات گنائے رہا اللہ تعالیٰ کہ میرے حبیب تمہارے رب نے تمہیں یتیم پایا، فآویٰ تو تمہیں جگہ دی۔ کس طرح جگہ دی؟ اس طرح جگہ دی کہ تمہیں جو ہے نا تمہارے دادا کی کفالت میں تمہیں دیا اور تمہاری حفاظت فرمائی، پرورش کی، تمہارے چچا ابو طالب کی زیر کفالت رکھ کر کے آپ کو جگہ دی۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتا، بے نظیر، بے مثال، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں موتی در یتیم، جو بے نظیر ہو، بے مثال ہو، لاجواب ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا تو آپ کو مقام قرب میں جگہ عطا فرما دی، آپ کو کمال کی بلندی عطا فرما دی، یہ معنی ہے۔ اور اپنی حفاظت میں آپ کے دشمنوں کے اندر
اے میرے حبیب آپ کی پرورش فرمائی. دو طرف دشمن ہیں لیکن دشمنوں کے اندر رکھ کر کے اللہ نے آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف فرمایا. بلکہ بیان قرآن میں ہے کہ تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ روایت ہے کہ ایک دن ابو طالب نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عجیب چیزیں دیکھی. ابو طالب نے کہا کہ میں دن رات میں کسی بھی وقت اپنے سے جدا نہیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ رات کو بھی اپنے ساتھ سلاتا. ان کا جسم بہت نرم ملائم ریشم کی طرح اور ہر وقت جسم میں اقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی. یہ ابو طالب کا بیان ہے، یہ بچپن کی کیفیت ہے. کہتے ہیں ان کے جسم سے خوشبو آتی. بہت دفعہ میں ان کو بستر سے گم پاتا تو میں ان کو تلاش کرنے باہر نکلتا تو وہ مجھے آواز دیتے اے چچا میں یہاں ہوں، پھر میں لوٹ آتا. ابو طالب کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ آدھی رات کو میں ان سے ایسا کلام سنتا جس سے مجھے بہت تعجب ہوتا کہ یہ بات کیسی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، لیکن میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بسم اللہ احد نہ کرتے تو کھانا نہ کھاتے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے. میں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہ دیکھا، نہ میں نے جاہلیت کی طرح ان کو ہنستے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. ابو طالب حضور کی بچپن کی ادائیں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک حکمت اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے والدین کو بچپن ہی میں کیوں اٹھا دیا؟ علماء فرماتے ہیں آپ کو یتیم رکھا اور آپ کے والدین کو اٹھا دیا تاکہ آپ پر کسی کی تعظیم کا حق نہ رہے. ساری کائنات آپ کی تعظیم کرے، چونکہ بڑا چھوٹے کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتا ہے. فرمایا اس لیے تاکہ آپ پر کسی کی تعظیم کا حق نہ ہو. دودھ پلانے والی جو حلیمہ دائی ہے نا، ان کا بالکل لسان نہ تھا، کیونکہ آپ کی برکت سے ان پر خوشحالی آ گئی اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. یہ تو حضور کا سارے امت پر احسان ہے اور کسی کا حضور پر احسان نہیں ہے. یہ وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یتیم رکھا. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 7 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا معنی یہ ہوتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، اور اس نے کو اپنی محبت میں خود رکھتا، آپ کو اپنی محبت میں خود رکھتا تو اپنی طرف راہ دیتی. اس کا معنی یہ ہے کہ اور آپ حب کبریا کی محبت میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا. امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ دال جو ہے نا، دالن کئی معنی ہوتا ہے. دیکھو یہ عربی زبان کی فصاحت ہے، ایک ایک لفظ کا 100 معنی ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا. مذہبوں نے یہاں پر اپنی خباثت کے ساتھ کہ آپ اعلیٰ حضرت کے سوا کسی اور کا ترجمہ پڑھیں گے کنز الایمان کے علاوہ نہ، تو بعض لوگوں نے کیا لکھا میں بتا دوں آپ کو. گمراہیت دیکھیں، جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ وَوَجَّدَكَ مراد حضور کی ذات ہے، اور آپ راستے سے بے خبر پایا، گمراہ پایا، کعبہ پایا، تو یہ یعنی طرح طرح سے شریعت سے پایا. فہدا پس ہدایت دے دی. طرح کا ترجمہ کر کے حضور کی شان میں توہین کی ہے. لیکن امام اہل سنت نے جو ترجمہ فرمایا ہے نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، دیکھو لفظ ضال کا معنی گمراہ بھی ہونا ہوتا ہے. ایک ایک لفظ کے میں نے بتایا بعض الفاظ عربی میں سے 100 معنی ہوتے ہیں، 70 معنی ہوتے ہیں. کون لفظ کا معنی کہاں فٹ ہوگا، یہ قرآن عظیم کی سیاق و سباق آگے پیچھے عبارت سے پھر مخاطب کس کو کیا جا رہا، اس اعتبار سے معنی کی تعین کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ جو معنی جہاں چاہیں وہاں داخل کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ پھر بندہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن پڑھنا آسان ہے، ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے. تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کے رب نے آپ کو گمراہ پایا، معاذ اللہ، تو ہدایت دے دی، تو سورہ نجم میں ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ.
کہ تمہارے صاحب نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے، تو دونوں آیتیں ٹکرا جائے گی، وہاں نفی کی ہے، وہی لفظ ہے ضالن، اسی لفظ کا مادہ ہے۔ تو یہاں پر جو معنی ہے نا، صحیح معنی کہ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا، خود رفتہ پایا، فہدا تو اپنا قرب عطا فرما دیا۔ یہ عاشقوں کا ترجمہ صحیح ترجمہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اچھا اس آیت کا بھی دو معنی ہے۔ ایک تو دال کا معنی ہوتا گم شدہ، یہ ایک حضور کی بچپن کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا بچپن کے ایام تھے تو دائی حلیمہ آپ کو لے کر کے اپنے قبیلے سے شہر مکہ آ رہی تھی، آپ کو آپ کے دادا کے حوالے کرنے کے لیے، جو کہ پرورش کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ تو مکہ شریف کے قریب پہنچی تو دائی حلیمہ نے کیا کیا کہ حضور کو ایک جھاڑی کے نیچے بٹھا کر کے کسی ضرورت کے تحت آگے چلی گئی۔ تو جب واپس پلٹی تو دیکھا کہ حضور وہاں موجود نہ تھے، حضور کا بچپن تھا۔ اب بڑی پریشان تھی کہ میرے بیٹے کہاں چلے گئے۔ تو وہ جنگلوں کا راستہ تھا، تو اسی جنگل میں حبل نامی ایک بہت بڑا بت تھا، ایک پجاری مل گیا، دیکھا کہ خاتون بڑی پریشان ہے، پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ بڑی محبت کرتی تھی، ایک ماں کی طرح پیار کیا انہوں نے اور پرورش کی ہے۔ تو اس پجاری نے کہا، بڈھا پجاری تھا، کہ چلو ہمارا ایک بہت بڑا بت ہے، معبود ہے، وہ بتا دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، حلیمہ کو لے کر کے وہ حبل نامی بت کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا پجاری کہ اے میرے معبود معاذ اللہ، یہ حلیمہ ہیں اور ان کا بیٹا گم ہو گیا ہے، تو ان کا بیٹا ملا دے، ان کے بیٹے کا نام محمد ہے۔ بس تفسیر میں ہے کہ جیسے ہی اس بت نے حضور کا نام محمد سنانا، آوگے منہ زمین پر گر پڑا، اور اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ ارے ظالم، تو نے کس کا نام لے لیا، انہی کے ہاتھوں تو ہماری ہلاکت ہونے والی ہے، ہم برباد ہونے والے ہیں، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، تو نے ان کا نام لے لیا۔ دوسروں کو راہ حق پر لانے والے آئے ہم بن کر کے، وہ بابا کیسے گمراہ ہو سکتے ہو، کیسے بہک سکتے ہو، کیسے گم ہو سکتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا کہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پڑھائی کا غم کھانے والا، جو خود ہادی برحق بن کر کے آیا ہوں، وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہو؟ تو اس آیت میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب آپ جو ہے نا حلیمہ سعدیہ لے کر آ رہی تھی اور گم شدہ ہو گئے تھے، فہدا تو آپ کے دادا کے پاس آپ کو پہنچا دیا، ایک ظاہری معنی یہ ہے۔ لیکن محسن فرماتے ہیں دوسری تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، اپنی طرف راہ دی اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیے، آپ کو ما کان و ما یکون کے علوم عطا کیے، اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ ایک معنی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ اللہ کی محبت میں حضور اتنا زیادہ بے خود ہو جاتے تھے کہ بعض اوقات اپنے نفس کی، اپنے مناطب کی حضور کو خبر نہ ہوتی تھی، اتنا اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے تھے، اتنا زیادہ آپ کی ذات و صفات۔ اس کے بعد ایسا اللہ کی محبت میں حضور خود رفتہ ہو جاتے تھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور مناقب و درجات کی معرفت عطا فرمائے، یہ فہدہ کا معنی ہے۔ بلکہ طبیعت القرآن میں لکھا ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو محبت کا کمال کیا ہے، یعنی عالی شان محبت کسے کہتے ہیں؟ جو سچی محبت کہتے ہیں کہ محب جو ہے نا، محبت کرنے والا محبوب کے جلووں میں اس طرح کھو جائے کہ وہ محبوب کی ذات کے سوا ہر چیز کو فراموش کر دے، کچھ یاد نہ رہے، صرف محبوب یاد رہے، محبوب کی ذات کے سوا ہر چیز کو فراموش کر دے، حتیٰ کہ اسے اپنی ذات کا بھی احساس نہ رہے، اور سارے عالم کو بلکہ خود اپنی ذات کو بھی اپنے محبوب کے سامنے بھول جائے، اور محبت میں سرشاری وارفتگی کے عالم میں سوائے ذات محبوب کے اور کوئی چیز پیش نظر نہ ہو۔ آپ لیلا مجنو کا واقعہ بطور مذاق پر کو صوفیاء نے مثالیں دی ہیں، مجنو کی،
حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنوی شریف میں لکھا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ مجنو ایک عورت سے محبت کیا کرتا تھا، لیکن اس کی محبت میں اتنا خود رفتہ دیوانہ ہو گیا تھا، اس کو اپنی ہوش نہ تھی۔ ایک مخلوق کی محبت کا حال کیا ہے؟ جو بندے کو خالق سے محبت ہو جائے تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ایک عام بندے کو، اللہ کے ولی کو، اور پھر امام الانبیاء جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہوں، اگر وہ رب سے محبت کرنے لگ جائے اور کمال تک محبت پہنچ جائے تو بتاؤ پھر اللہ کے سوا کوئی اور کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ یہ کمال محبت ہے۔ تو چونکہ حضور السلام اس مقام پر فائز تھے، کمال محبت اللہ تعالیٰ سے تھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں گویا کی مست بے خود رہا کرتے تھے۔ تو حضور تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں راہ راست پر لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہر وقت اللہ کے حبیب اپنے مولا کی محبت پہ مست بے خود رہتے ہیں، بتاؤ تبلیغ کا فریضہ کیسے انجام دیتے؟ کسی کو پہچانتے نا؟ تو جس مقصد کے لیے آئے تو مقصد فوت ہو جاتا۔ تو نبی نے فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کو جب دیکھا آپ میری محبت میں بے خود ہو گئے ہیں، سرشار ہو گئے ہیں، تو پھر تبلیغ دین کی طرف آپ کو متوجہ کیا اور اپنی ذات و صفات کا کمال معرفت آپ کو عطا فرما دی۔ یہ معنی ہوتا ہے۔ اور ہمارے حضور السلام کو اللہ تعالیٰ سے کامل محبت تھی اور حسن الوحدت کے جمال میں ایسے محو تھے کہ آپ کو اپنی ذات کا بھی احساس نہ تھا، بھلا کائنات کی طرف کیا توجہ ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم بے قصور پر کرم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات اور ہماری طرف خود اور حضور کو خود اپنی ذات اور ہماری طرف متوجہ کیا تاکہ آپ مخلوق کو تبلیغ دین کریں اور انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لائیں، بے سہاروں کا سہارا بنے، گمراہ لوگوں کو ہدایت کا مینار بنائیں اور تحت الثری میں گرنے والوں کو عہدِ سرجہ تک پہنچائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں اس قدر سرشاری کا حال تھا جیسا کہ روایت میں ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ گھر تشریف لائی، میرے آقا کریم حجرے میں تھے، دروازہ بند تھا، تو دستخط دی تو اندر سے آوازیں کون؟ اور حضور اللہ کے ساتھ عالم استغراق میں، دیکھیے کس طرح محبت تھی۔ سیدہ عائشہ دروازے پر دستخط دیتی ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو جواب دیا کہ عائشہ۔ پوچھا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ حضور نے فرمایا کون ابو بکر؟ بتاؤ جو آپ کی زوجہ ہو، دن رات آپ کی صحبت میں رہنے والی ہو، آقا اس کو نہیں پہچان پا رہے۔ حضرت عائشہ چلی گئی۔ پھر بعد میں جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس دن میں آئی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے اپنے زوجہ کو نہیں پہچانا۔ کہا کون عائشہ، کون ابو بکر؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعہ کل مقرب ولا نبی مرسل۔ عائشہ سنو، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے عالم استغراق کا، اور اس وقت اللہ کی ایسی معرفت میں میں ہوتا ہوں کہ اس وقت کوئی مقرب فرشتہ بھی ہمارے رب کی بیچ میں نہیں حائل ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل ہوتا ہے۔ وہ وہی وقت تھا جب تم آ کر کے آواز دے رہی تھی۔ تو حضور دنیا اور مافیہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر کے صرف اور صرف اپنی توجہ اپنی مولا کی طرف لگا کر رکھتے تھے۔ یہ حضور السلام کے عالم استغراق کال تھا۔ اور بتاؤ یہ تو سرکار کی محبت کمال کا بہت بلند مقام ہے۔ جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، مولانا روم نے لکھا ہوا ہے مثنوی شریف میں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا کوئی قطرہ عطا فرما دے، رب کی محبت کا قطرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کی اللہ تعالیٰ سے، مولا اس بندے کو، اپنے بندے کو اپنی محبت کا کوئی قطرہ دے دے۔ تو رب نے فرمایا کہ عیسیٰ قطرہ تو بڑی بات ہے، برداشت نہیں کر پائے گا، چلو میں اپنی محبت کا ایک معمولی ذرہ اس کو دے دیتا ہوں۔ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے اپنی محبت کا معمولی ذرہ اس چرواہے کے دل میں ڈال دیا۔ اب وہ گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے کچھ ٹائم گزرا، پھر اسی راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ چرواہا اس کو کچھ ہوش نہیں، بس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے ادھر ہی متوجہ ہے۔ اس کو آواز دینے کے چرواہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کوئی توجہ نہیں، ادھر میری بات تو سن، میں نے دعا کی تھی، بولا رہی، کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے۔
ندا آئی غیب سے، رب نے فرمایا کہ عیسیٰ تو نے ہی تو کہا تھا اپنی محبت عطا فرما، ہم نے اس کو اپنی محبت عطا کر دی، ایک معمولی ذرہ دے دیا۔ اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ ہر وقت میری طرف منہ اٹھا کر کے تاکتا ہی رہتا ہے اور اس کو کچھ ہوش نہیں ہے، میری محبت میں اتنا دیوانہ ہے اپنی ذات سے بے خبر ہو گیا۔ یہ اللہ کی محبت کا حال یہ تھا جب اللہ ایک معمولی ذرہ ایک چرواہے کے دل میں ڈالے، وہ بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بتاؤ محبوب کریم کو رب کی محبت میں کمال مل گیا ہو، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ پھر بھی تاجدار کائنات لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت کی بگڑیاں بنا رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی محبت کا کمال ہے، یہ معجزہ ہے سرکار کا۔ ورنہ اگر اللہ کی محبت کسی عام بندے کو مل جائے وہ بھی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا، عاشق جس کو کہتے ہیں۔ اور حضور تو کمال محبت پر فائز تھے، محبت کمال ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کے رسول تبلیغ دین بھی کر رہے ہیں، صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کفار سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، ورنہ رب کی محبت ملنے کے بعد پھر کوئی بندہ کسی کی خبر نہیں رکھ سکتا۔ یہ معنی ہوتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو فَهَدَىٰ، اپنی طرف اس رب نے راہ دے دی۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ سب انبیاء نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی شرک و کفر تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا فَأَغْنَىٰ، پس رب نے غنی کر دیا۔ میرے آقا کریم کی زندگی آپ کو پتا ہے فقر و فاقہ بھی گزری، اور یہ فقر و فاقہ سرکار نے خود اختیار کیا تھا، مجبوری نہیں تھی۔ ورنہ سرکار کیا فرماتے اگر میں چاہوں یہ پہاڑ سونے کی بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں۔ سرکار نے خود اختیار فرمایا تھا فقر و فاقہ کی زندگی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ کے مال، پھر ابوبکر صدیق، پھر عثمان غنی، پھر مال غنیمت وغیرہ کے ذریعہ سے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ رب کی شان تھی، یعنی آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں نہ تھی، بلکہ کئی دن ایک مہینہ گزرا جاتا گھر میں چولہا تک نہ جلتا تھا۔ حضور نے فقر و فاقہ کو اس طرح پسند کیا تھا تو آپ کو تجارت کے نفع کے ذریعہ غنی کر دیا۔ اور یہ اس وقت ہوا جب آپ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کا سامان تجارت لے کر کے ملک شام وغیرہ تجارت کرنے جایا کرتے تھے میرے آقا، اور اس سے نفع حاصل کیا ہوتا تھا تو اللہ نے اس نفع سے آپ کو غنی کر دیا۔ اس کے بعد جب میرے آقا کی 25 برس کی عمر ہوئی، مبارک عمر، اور سیدہ ام المؤمنین سے آپ نے نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ نے اپنی ذات کو بھی حضور کے حوالہ کر دیا اور اپنی ساری دولت مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیا، حضور کو مالک بنا دیا، سب کچھ دے دیا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ کے مال سے فرمایا غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، عائلًا کا ہوتا ہے کہ حاجت مند پایا، تو پھر اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے مال پر آپ کو قناعت کرنے والا بنا دیا اور آپ کے دل کو غنی کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی وجہ سے آپ کو اپنے ماں سوا ہر شے سے غنی کر دیا ہو، آپ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ حقیقی مالدار وہ ہے جسے اللہ نے قناعت کی دولت سے نوازا ہے۔ کسی کے پاس مال بہت ہے، دل چھوٹا ہے نا، وہ مالدار نہیں ہے۔ مالداری بدل اسنا بمال، مالداری کا دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کے دل کو اتنا قناعت والا کر دیا تھا کہ ہر چیز سے آپ کو اللہ نے بے نیاز کر دیا تھا۔ اصل مالداری یہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام قبول کیا اور جسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی اور جسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر قناعت کرنے والا بنا دیا جو اسے دے دی گئی تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی جو اللہ نے دیا ہے کم یا زیادہ اللہ کی عطا پر راضی رہے، یہ قناعت ہے اور اصل مالداری یہی ہے۔
اصل مالداری بخاری شریف کتاب الرقاق باب الغنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ حقیقی مالداری کیا ہے؟ دل بے نیاز ہو، بس جو دیا اللہ کی عطا پر راضی ہو، اسی کو مالداری کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، کسی بھی صورت میں یتیم پر سختی نہ کرو۔ پہلے جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے، ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، ان پر ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کسی بھی یتیم پر سختی نہ فرمائے۔ حدیث پاک ابن ماجہ کتاب الادب باب حق الیتیم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں وہ گھر بہت اچھا ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پانی کے ساتھ ملایا حتیٰ کہ اس کو سپرد کر دیا، اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شریعت میں یتیم پر شفقت کرنے کی بڑی فضیلت اور جنت کی بشارت ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو سائل کو نہ جھڑکو۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے حبیب علیہ السلام جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت میں جھڑکنا نہیں، بلکہ اسے کچھ دے دیں یا حسن اخلاق و نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر کر لے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہو سائلوں کو خوشی لا نظر کی ہے، بلکہ میرے آقا خوشی لا نہر کی ہے۔ نبی کریم السلام کبھی کسی سائل کو رد نہیں کرتے تھے، یہ میرے آقا کی عادت نہیں تھی۔ وہاں کا جود و کرم ہے شہر بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حتیٰ کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرنے لگا تو اس کے بیٹے نے آپ کی قمیص مانگی تاکہ وہ اس قمیص کو اپنے باپ کا کفن بنا دے۔ میرے آقا جانتے تھے کہ ساری زندگی حضور کی مخالفت کرتا رہا، حضور کو گالیاں دیتا رہا، لیکن سرکار نے اس کو بھی اپنی مبارک قمیص عطا فرما دی۔ یہ حضور کی شان تھی۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سہل روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کی شان کیا تھی، جب کوئی منگتا در اقدس پر حاضر ہوتا بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آپ کے پاس ایک چادر بن کر لائی اپنے ہاتھوں سے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر صرف میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، آپ اس کو پہنے۔ میرے آقا علیہ السلام کسی کا ہدیہ جو ہے نا گفٹ کو دیتا تو رد نہیں کرتے، اس کی دلجوئی کے لیے قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ نے قبول کر لیا، اور اس وقت میرے حضور کو اس چیز کی ضرورت بھی تھی، سرکار نے چادر اوڑھ لیا۔ اس کے بعد صحابہ کے مجمع میں گئے تو کوئی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ چادر بڑی اچھی ہے، تعریف کرنے لگا، بہت اچھی چادر پہنا، حضور آپ ہمیں عطا فرما دیں۔ سرکار نے کوئی پشو پیش نہ کیا، یوں اتارا یوں اٹھا کر کے دے دیا۔ تو صحابہ کرام جو دوسرے تھے نا ان کو لان تان کے، یار تمہیں سمجھ نہیں پڑتی ہے، ایک تو سرکار کسی کو رد نہیں کرتے ہیں اور حضور کو ضرورت بھی ہے اور نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حضور کو دیا گیا اس خاتون نے صرف آقا کے لیے تیار کیا تھا اور تم نے مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یار کیا بتاؤں، وہ پہننے کے لیے نہیں بلکہ اپنا کفن بنانے کے لیے میں نے مانگا ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا تاکہ یہی حضور کی چادر میرے لیے قبر آخرت میں نجات کا سامان بن جائے۔ صحابہ کا عقیدہ بھی پتہ چلا نا کہ حضور کی تبرکات کو آخرت میں ذریعہ نجات سمجھا کرتے تھے۔ تو بہرحال انسان کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھے ہیں چٹائی پر مگر عرش نسی ہیں، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔
باقی سب کچھ ہے. یہ حضور کی شان تھی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور اے میرے حبیب کسی سائل کو نہ جھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آخری آیت سورت کی, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی, اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے, اور ان نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ نعمت کو بیان کرنا یہ شکر گزاری کی علامت ہے. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے نا, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی صورت اور سیرت اسلامی رکھیں, تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو. پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی صورت بھی سیرت بھی ہر طرح اسلامی ہونا چاہیے. اسی طرح ہم میلاد شریف, 11ویں شریف, بزرگان دن کا عرس مناتے ہیں. یہ سب بہترین اعمال ہیں کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں, اور اس میں حضور علیہ السلام اور اولیاء کرام کا چرچا کیا جاتا ہے. میلاد شریف میں حضور کی اللہ کی نعمت ہے نا, اس نعمت کا چرچا ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی نعمت گوئی بہترین نعت گوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک اوصاف ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, کیونکہ حضور کی شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے. تو سرکار کے اوصاف و کمال کو ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. بلکہ حدیث پاک میں شعب الایمان حضرت النعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ فرمایا, جس نے کم نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو اس نے زیادہ نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا, اور جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا شکر ہے, اور اس نعمت کا بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اور جماعت رحمت ہے, اور جماعت سے علیحدہ ہونا عذاب ہے. بلکہ مسند احمد کی حدیث پاک حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ بندہ اس نعمت کو ظاہر کرے, بندہ اس نعمت کو ظاہر کرے کہ یہ بھی نعمت کا شکریہ ادا کرنا. مثلا اللہ نے آپ کو مکان دیا ہے, گاڑی دی ہے, دولت دی ہے, دنیا کی جو نعمتیں ہیں, تو انہیں بھکاری بن کر کے گھومتے رہو. آپ کے پاس اچھا کپڑا پہننا ہے, آپ اچھے گھر میں رہ سکتے ہو, آپ فقیر بن کر کے نہ پہنے گھومتے رہو, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو رب نے نعمت دی اس کے شکرانے میں اس کو آپ استعمال کرو, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے, اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے. تو حدیث پاک میں توبہ میں کہا بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ والضحیٰ ختم فرماتے اس کے بعد فرماتے اللہ اکبر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اللہ اکبر, حضور کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ بھی کہہ دے اللہ اکبر.